چلیں جی ہم اپنا نیکسٹ شروع کرتے ہیں. ہم نے 69 آج ہم 70th آیت ہے سورہ نحل کی، وہاں سے شروع کرنے لگے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پیچھے اب ساری جو جانوروں کی بات کی اور مخلوقات کی بات کی، یہ کہا کہ دیکھو اگر میں تمہاری ناانصافیوں کے اوپر تمہیں پکڑنے لگتا تو ایک بھی جاندار یہاں روئے زمین پر زندہ بچ نہیں سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے کہ کس درجے پہ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جو میں اپنی نماز کے اندر پڑھ سکا کروں. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بتائی اس کے پہلا لفظ، پہلا جملہ کیا تھا؟ اس کا پہلا جملہ یہ تھا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. انہوں نے کہا یہ پڑھا کرو دعا کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنے نفس کے ساتھ بڑی بڑی ناانصافیاں کر لی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ مطلب اب ہم ان کا کیا درجہ بیان کریں کہ ہمارے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے. یعنی ان کا کس ایمان کے کون سے سٹینڈرڈ پہ ہوں گے وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا کرنے کے لیے یہ بول رہے ہیں. یہ جملہ سب سے پہلا انہوں نے بولا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، لیکن گناہوں کو معاف کرنے والا اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ بہت بڑے بڑے ظلم کر لیے ہیں، لیکن ان گناہوں کی مغفرت کرنے والا صرف تو ہی ہے. یہ پہلا سینٹینس انہوں نے بتایا. آگے بھی لمبی دعا ہے. بہرحال آپ کے لیے میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر اتنے پاک اور اتنے اوپر جو گریڈ جس کے ہم دیتے ہیں، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ان کے اعلیٰ گریڈز تھے، اور واقعی میں تھے. ان کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہا کرو کہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی میں پکڑنے لگ جانا تمہاری انجسٹسز کی وجہ سے تمہیں بچنا کسی نے نہیں تھا. یہ پیچھے کسی آیت کا مجھے خیال آ گیا کہ یہ بھی میں تھوڑا آپ کو بتا دوں. اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا کے رہے ہیں 70 آیت شروع کرتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا اور پھر وہی تمہیں وفات دے دے گا. تمہاری زندگی کی وفا ہو جائے گی، تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی، تمہیں موت دے دے گا، وفات دے دے گا. وفات تو آپ کو یتوفاکم سے پتہ ہی چل جائے گا کہ وفات دے دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جنہیں ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے. عمر کا برا حصہ، عمر کا برا حصہ جب بڑھاپے کی طرف بندہ لوٹایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ارذل العمر کہہ رہے ہیں. وہ عمر کا ارذل، سب سے رذیل، سب سے ذلیل حصہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور ہم کہتے ہیں لو جی وہ دیکھو ویسٹ میں تو عورتیں بھی آدمی بھی اتنی لمبی عمر پاتے ہیں اور اتنے وہ فٹ رہتے ہیں اور فلانا ہوتے ہیں. میں تو کہتی ہوں اللہ جی ارذل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہوئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے میرے اللہ مجھے اس بات سے بچانا کہ میں ارذل العمر کی طرف لوٹائی جاؤں. یہ بتائی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خود اپنے لیے بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ارذل العمر کی طرف لوٹا لیے جاتے ہیں. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تو وہ بہت سا علم رکھنے کے باوجود، بہت سی چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود وہ لا علم ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے. یہ ڈیمنشیا وغیرہ، یہ ساری بھولنے کی بیماریاں، یہ تم لوگوں کی یہ شرارت ہے، یہ تم لوگوں کی ایج کا قصور نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی اپنی جو ہیبٹس آپ نے غلط اپنائی ہوئی ہیں، ڈائٹس آپ نے جو، اگر ہم کہو گے گرینی تو پیچھے ہی پہ گئی ہے، مگر میرے بچوں یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ارذل العمر یعنی یہ بھولنے کا اصل میں یہ ہونا تو
بڑھاپے میں ہی شروع ہوتا ہے یہ. اس سے پہلے تو ہوتا ہے جو وہ آپ کی کیئرلیسنس ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ وہ نہیں جانتے, سب کچھ کئی علم ان کو, کئی چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے, لیکن وہ سب علموں کو ان کو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں, بھول جاتے ہیں. ان اللہ علیم قدیر, یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اچھی طرح سے اس کا علم بھی آخر کی حد کو چھو رہا ہے, اور وہ قدیر بھی ہے, ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے اس طرح نہ بھولنے پہ بھی وہ قادر, لیکن یہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے باتیں. ہاں مجھے بھی بھول جاتی, سچی بات ہے, ورنہ میں ہر آیت کے ساتھ اس کا ریفرنس ایکسٹمپور دیتی تھی, اور اسی طرح سے میں حدیثوں کے بہت سے مجھے ریفرنسز یاد ہوتے تھے, ایٹ لیسٹ ان کا ٹاپک یاد ہوتا تھا. تو اب نہیں ہوتا اس طرح سے. مجھے آیتوں کے وہ نمبرز یاد ہوتے ہیں, ادروائز مجھے پیج یاد ہوتا تھا کہ کس پیج پہ یہ آیت ہے اور کیا نمبر ہے اس کا اور کون سی اس کی صورت ہے. اللہ کی بڑی رحمت تھی, اب بھی بڑی رحمت, شکر الحمدللہ کہ چلو کچھ کر ہی رہی ہوں نا, کہ سوچنے سمجھنے کا کام کر ہی رہی ہوں الحمدللہ. لیکن یہ ہوتا جو ارذل العمر جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہوئی ہے. ان اللہ علیم قدیر, ٹھیک ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض سے, ایک کو دوسرے سے یا بعض کو بعض سے زیادہ فضل دیا ہوا, زیادہ دیا ہوا. کسی کو کچھ ہیو ناٹس ہیں اور کچھ بہت ہی ٹھیک, کچھ میڈیوکرس ہیں اور کچھ بہت ہی امیر ہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کری ہوئی ہے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کے اوپر تمہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فالتو دے دیا ہوا ہے, ان کی ڈیوز سے بھی زیادہ دے دیا ہوا ہے, وہ اپنے رزق کو اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں گے؟ ایسا کبھی ہوگا کہ وہ ان کو اس کی طرف لوٹا دیں, اپنے غلاموں کی طرف, تاکہ وہ سب برابر ہو جائیں؟ ایسا ہوگا کبھی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں جس کو جیسے جیسے ملی ہوئی ہیں, اور جو اس کے حقوق ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہیو ناٹس کے لیے کہا ہوا ہے کہ فی رزقہم, یعنی حصہ ہے للسائل والمحروم, جو سائل ہے, جو مانگے آپ سے آ کے, یا جو ہیو ناٹس ہوں ان کے لیے آپ کے مال کے اندر ایک حصہ ہے, حق ہے. حق کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولا کہ حق ہے ان کا آپ کے مال کے اندر. تو یہ کرتا ہے کوئی کہ دے دے ان کو, اپنے محکوموں کو, جو اس کے انڈر اتھارٹی ہوں, ان کو سارا دے دے تاکہ برابر ہو جائیں سارے کے سارے ایک جیسے؟ ایسا نہیں ہوتا. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی تمہارے اندر سے ہی, تمہاری طرح کی ہی, تمہاری یعنی کہ جس طرح کی تم ہو, اسپیشی, جس طرح جو اسپیشی تمہاری ہے اسی اسپیشی سے تمہارے لیے تمہاری عورتیں پیدا کی. یہ نہیں ہوا کہ بھئی تمہاری اسپیشی ڈفرینٹ ہے, آدمی ہو تم اسپیشی ڈفرینٹ ہے, تو پھر تمہارے لیے جو اسپاؤس تھا وہ کوئی بندر, کسی باندری کو بنا دیتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں اس نے کیا. اس نے تمہارے ہی اسپیشی کو تمہارے اسپاؤسز بنایا ہے. وجعل لکم من ازواجکم, اور ان کو تمہارے لیے وہ بنایا, اسپاؤسز بنایا. اور وہ پھر کیا کہ ان سے پھر تمہارے بیٹے اور پوتے اور نسلیں, یعنی پوتے نواسے, بیٹے اور پوتے نواسے پیدا ہوتے ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور وہ تمہیں بڑی ہی یوزفل اور بڑی ہی سوٹیبل چیزوں سے رزق دیتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, تو کیا وہ باطل کے اوپر کی بات تو مان لیتے ہیں
باطل کے اوپر تو ایمان لے آتے ہیں، جو جھوٹ ہوتی ہیں باتیں ان پہ تو وہ ایمان لے آتے ہیں، اور جو اللہ کی نعمت ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کیا؟ اللہ کی یہ کتاب، یہ ہدایت، یہ نعمت، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ ان کی غلامی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ان کے لیے کسی قسم کا رزق، نہ آسمان سے جو برستا ہے رزق بارش، اور نہ زمین سے جو رزق نکلتا ہے، کسی بھی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اس کو بانٹنے کی یا تقسیم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت یعنی کہ they have no power to distribute that risk، یعنی انسانوں کی یہ استطاعت نہیں وہ رکھتے، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اسے تھوڑی تھوڑی اردو سیکھنا شروع کر دو۔ استطاعت کا مطلب ہوتا ہے they have no power، بھی اتنا اچھا نہیں ہے اس کے لیے لفظ کہ مطلب وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یہ کہ وہ یہ کر سکیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو مت اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں گھڑ گھڑ کے بنایا کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ جو تم اللہ کے لیے مثالیں گھڑ گھڑ کے بیان کرنے لگ جاتے ہو، مت ایسا کیا کرو۔ وہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہاں یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ینفق منہ سرا وجہرا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مثال دینے لگا ہے ایک بندے کی جو کہ کسی کے انڈر ہے، مملوک ہے، اس کا غلام ہے، یعنی سمجھ لو۔ تو اور وہ کسی بھی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، یعنی کسی بھی چیز کے اوپر اسے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہوا ہے اس میں سے منا رزقا حسنا، جو اچھا رزق ہم نے اسے دیا ہوا ہے اس میں سے کسی کے اوپر بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے، یعنی دو بندوں کی اللہ مثال دے رہا ہے، ایک تو مملوک ہے، وہ کسی چیز پہ وہ نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، ٹھیک، کسی چیز پہ اختیار نہیں۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ من، اور ایک اور ہے دوسرا بندہ جس کو کہ ہم نے بڑا اچھا رزق دیا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے۔ دو بندوں کی مثال ہے۔ سوری، میں نے وہ من کو مائنس میرے دماغ سے، یہ ارسل علومت، اللہ مجھے بچائے ارسل علومت سے، لیکن اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے ایک ایسا بندہ ہے جو مملوک ہے، جو خود بیچارہ کسی کے انڈر ہے اور کوئی اس کو قدرت کسی چیز کے اوپر حاصل نہیں۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے بڑا اچھا اس کو رزق ملا ہوا ہے اور وہ خرچ بھی کرتا رہتا ہے اس میں سے، وہ ظاہراً بھی اور چھپا کے بھی۔ هل يستوون، تو کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی جانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی کا شکر ادا کیا جانا چاہیے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس لیے بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہیں انہیں علم اس بات کا نہیں ہوتا۔ وہ یہ جو اب اس کے اکنامکس کے اصول بناتے ہیں اور اکنامکس کے طریقے بتاتے ہیں اور پالیسیز بناتے ہیں، اکنامک پالیسیز اپنے ملکوں کے لیے بناتے ہیں، یہ تو ان کا ہے نا کہ کس طرح سے کیا اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کریں اور کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں انسانوں کے اندر، ان کو ایٹ لیسٹ برابر رکھنے کے لیے، ٹھیک۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم ساری کی ساری اپنی ضرورت اپنے مملوکوں کو دے دو اور سارے کے سارے برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیچھے رسول اللہ نے بتا دیے۔ تو یہ دیکھیں بچے کہ اس میں کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے اور کیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ۔ اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے، ایک اور مثال دیتا ہے۔
اور ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، مصیبت بنا ہوا ہے اپنے مالک کے لیے، اپنے مالک کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے ایک طرح سے، یعنی کوئی نہ کوئی کیا ہے، آئینہ جو وجہ ہو لا یاتے بخیر، جہاں کہیں بھی اسے بھیجتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، یعنی کوئی بھلا کام اس سے ہوتا ہی نہیں، ایسا ہے ایک آدمی۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہے اس کے، ومن یامر بالعدل، جو عدل کا حکم بھی دیتا رہتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور جو خود سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، تو یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو سیدھے راستے پہ، مستقیم راستے پہ، جو مضبوط راستے کے اوپر چل رہا ہے اور وہ جسٹس بھی کر رہا ہے ہر چیز کے ساتھ، وہ برابر نہیں ہو سکتا کہ جو تو گونگا تو ہے ہی ہے، لیکن گونگا ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ خیر کسی جگہ سے کوئی بھلا کام اس سے ہوتا ہی نہیں، ہر پٹھا کام جس کو کہتے ہیں نا وہ کر کے آتا ہے، جو بھی بتائیں وہ الٹا ہی کر کے آتا ہے، تو وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی ساری غیب، جن کو پرسیو بندہ نہیں کر سکتا، وہ غیب ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چھپی ہوئی چیزیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا اس مومنٹ کو لے آنے کا، یہ جو اتنا ہم لوگ پتہ نہیں کس کس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہ آیت پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے ہمیں کہ وہ جو اللہ کا حکم ہوگا اس مومنٹ کو لانے کا، وہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر ہوگا، جتنی دیر میں ایسے آنکھ بندہ ایک بلنک کرتا ہے نا، اتنا ہوگا، یا اس سے بھی نزدیک، یا اس سے بھی قریب، اقرب قریب، یا اس سے بھی قریب ہوگا، اتنا وہ یعنی کہ جلدی سے آ جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسا نہ سمجھنا کہ وہ یہ کیسی اس قدر بڑی دنیا ہے، 7 تو بر اعظم ہے، پتہ نہیں کتنے سمندر ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو پتہ نہیں کب سے بنی ہوئی ہے یہ دنیا، تو یہ کیسے ایک بلنک آف این آئی کے اندر یہ ختم ہو جائے گی اور نیکسٹ کام شروع ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین کر لو اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ انسان آتا کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے ہی آتا ہے نا۔ ٹھیک ہے آج کل وہ پتہ نہیں کس کس قسم کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ وہ بچے شاید بنا سک رہے ہیں کہ پیدا کر سک رہے ہیں، کیا ہے مجھے اس کا بھی اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ماں کے پیٹ سے اس اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب وہ بچہ چھوٹا سا کیا جانتا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ یہ دیکھیں کہ جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے نا، پہلے ماں کے پیٹ کے اندر پہلے اس کو سماعت کی ملتی ہے طاقت، جو بھی ایمبریو ہوتا ہے اس کو، ایمبریو کے اگلی سٹیج ہے یا 40 دنوں کے بعد کی سٹیج ہے، یہ مجھے کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، جن کا سبجیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب ذرا تسی بھی ذرا ہے جی، آپ تو ہے بھی وہ، تو آپ ذرا اس کے اوپر اور فرمائیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی ہوتی ہے ترتیب، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ پہلے سماعت ہوتی ہے، پھر بساط ہوتی ہے، اس کو ملتی ہے آنکھیں ملتی ہیں، اور پھر افیدہ دل جو ہوتا ہے، اس کو افیدہ کا مطلب دل ہی ہوتا ہے، جو یہ دھڑکنے والا لیفٹ سائڈ پہ دل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افیدہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کوئی قدردانی کر لو، کوئی قدردانی کر لو، اس کا کوئی شکر ادا کر دو، ٹھیک ہے، قدردانی کرو گے تو شکر ہوگا نا۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم نے
کبھی غور کیا، کوئی رائے قائم کی ہے ان پرندوں کے اڑنے کے بارے میں جو آسمان کی کھلی فضا کے اندر جن کے لیے مسخر، یعنی وہ فضا جو ہے وہ ان کے لیے ایسی مسخر کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اڑنے کے لیے ایک طرح سے ان کے مطابق بنا دی گئی ہے. یعنی اگر دیکھیں آپ ہوا میں کوئی بھی چیز یوں چھوڑیں تو وہ نیچے ٹھا کر کے گرتی ہے، ایسے تو نہیں ہوتی جیسے پرندے اڑ رہے ہیں. تو پرندے کے اندر اتنا سارا وہ اس کا پیٹ کے اندر میٹیریل ہوتا ہے، اس کا گوشت ہوتا ہے، اس کی چونچ ہوتی ہے، اس کے پنجے، اتنا کچھ ویٹ ہوتا ہے اس کا، تو وہ کیوں اڑتے رہتے ہیں آسمان میں؟ کبھی غور کیے؟ تو کیا رائے ہے تمہاری ان پرندوں کے بارے میں جو آسمان کی فضا جو کھلی، یعنی جو کھلا اس کا پیٹ ہے اس کے اندر، یا کھلی فضا کے اندر، سوری پیٹ نہیں، فضا کے اندر جو اڑتے رہتے ہیں، ان کے متعلق کوئی ہے رائے قائم کی تم نے؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کون تھامے رکھتا ہے، انہیں کون وہ پرووائڈ کرتا ہے وہ پاور جو ان کو اڑنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے؟ کون روکے رکھتا ہے، کون تھامے رکھتا ہے انہیں؟ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ان کو تھام سکتا. ایسے کوئی چیز جو بھی ہوتی ہے وہ نیچے گرتی ہے، اگر ہم یوں پھینکیں یا ہوا میں ہو تو سب نیچے گرتی ہیں چیزیں، وہ کیوں نہیں گرتے؟ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ان کا سسٹم، کوئی زمین کا وہ جو گریوٹی کا ہے پل، یا جو اللہ، یہ تم لوگ جو ہو نا ان چیزوں کے اوپر غور کیا کرو. یہ تو آپ کو فوڈ فار تھاٹ دیے ہوئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کے اوپر غور کیا کریں آپ. میرا خیال ہے کیا ہی ہے تو یہ جہاز بنا لیے نا، یہ ایسا غور کرنے کے بعد ہی جہاز میرا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، بندوں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں تھامے رکھتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی باتیں بھی مانتے ہیں، ان کے لیے اس میں بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، آیات ہیں. ایک آیت نہیں ہے، آیات ہیں بہت ساری، اس کے اندر نشانیاں ہیں، ونڈر سائنس ہیں. ان کو ایکسپلور کریں کہ کون سے ونڈر سائن ہیں اس کے اندر، کیا چیز اس کو ہیلپ کر رہی ہے پرندے کو اڑنے میں. میرا خیال ہے کیا ہی ہوگا. بچوں آپ ہی لوگوں سے میں کہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کسی نے کچھ کام کیا ہوا ہے. اچھا جی، ان فی ذلک لآیۃ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنائے جن میں کہ تم سکونت اختیار کرتے ہو. سکنا رہنے کے لیے، سکونت اختیار کرنے کے لیے اس نے تمہارے گھر بنائے، اور تمہارے لیے اس نے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنائے. یعنی تمہیں یہ عقل دی کہ تم اللہ کے فرشتے تو نہیں آ کے یہ مزدور بن جاتے یا یہ کنسٹرکشن کرنے لگ جاتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی کہ تم اپنے لیے سکونت کے لیے گھر بناؤ. پہلے مٹی کے گھر بناتے تھے، پھر اس کے بناتے تھے، پھر لکڑی کے بناتے تھے، پتہ نہیں کس کس چیز کے، ہر ایک ایریا کے لیے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ تمہیں عقل دی جس سے کہ تم اپنی رہنے کے لیے گھر بناتے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عقل دی کہ تم ان جانوروں کی کھالوں سے بھی گھر بناؤ، کیونکہ وہ ہلکے ہوتے ہیں. تستخفونہا، وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. اب ایک یہ والا گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے کہیں اور جانا تو ہم اسے اٹھا کے اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے نا، بہت مشکل. ہاں ٹھیک ہے وہ کہ انہوں نے وہاں سے اٹھا کے وہاں کر لیا بلڈنگ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن نارملی ساری دنیا تو نہیں نا یہ کر سکتی. تو وہ جو گھر ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں. یہ جو ٹینٹس وغیرہ ہوتی ہیں رہتے تو ان میں بھی ہے نا، یہ ٹینٹس جو ہوتے ہیں جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی کھالوں سے بناتے ہو، اپنے جانوروں کی کھالوں سے بناتے ہو. کیوں؟ پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ہلکے ہوتے ہیں. وہ جو نومیڈز ہوتے ہیں وہ اپنے اونٹوں پہ لاد کے اپنے کندھوں پہ رکھ کے بھی چل پڑتے ہیں جہاں بھی، پھر وہاں جا کے ٹینٹ لگا لیتے ہیں، پھر وہاں رہنا شروع کریں، سکونت اختیار کر لیتے ہیں. یوم ذانکم و یوم اقامتکم، تاکہ جب بھی تم وہ سفر کر رہے ہوتے ہو یا پھر تم اقامت تم نے کہیں اختیار کر لی ہوتی ہے، یعنی رہنا شروع کر دیا ہوتا ہے، تو وہ تمہارے لیے ہلکے ہوتے ہیں ویٹ میں، اس لیے تم انہیں اٹھا کے چل پڑتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ کیا؟ ہاں،
ومن اسوافها وأوبارها وأشعارها اساسا ومتاعا إلی حین، اور ان کے بیچ میں اون ہوتی ہے، وول، انہی سے بھی وول بنتی ہے، اور یہ جو سافٹ سی ہوتی ہے، ایک لیمب وول اور فلانی کئی قسم کی وولز آپ دیکھتے ہیں، اور کئی قسم کے فیبرکس آپ دیکھتے ہیں، وہ سارے جو ہوتے ہیں فیبرکس، اس کو پشم کہتے ہیں، اب پتہ نہیں آپ کی انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، اور اشعار ہے، اور ان کے جو بال ہوتے ہیں، ایون جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں دم کے ہوتے ہیں، گھوڑے کے تو یہاں پہ گلے پہ بھی، گردن پہ بھی اتنے سارے بال ہوتے ہیں، یہ تو ان کے بالوں میں سے بھی، اور ان کے وہ جو پشم ہوتی ہے، سافٹ والی وول ہوتی ہے، کہتے ہیں نا اس کے گردن کے بال ہوتے ہیں تو وہ بڑے سافٹ ہوتے ہیں، وہ بڑی پھر قیمتی وہ خواتین کی شالز وغیرہ بنتی ہیں اس سے، تو وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اون بھی بنتی ہے، اون سے پھر وہ کارپیٹس بنتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ان سے بنتے ہیں، اساسا متاعا الی حین، وہ تمہارے لیے ایک اثاثہ ہوتے ہیں، وہ تمہارے لیے یعنی چیز ہوتی ہیں، تمہاری ملکیت ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ متاع ہوتے ہیں تمہارے لیے ایک ٹائم کے لیے، فار دا ٹائم بینگ۔ اب سویٹر اگر ایک وول کا بنا لیتے ہیں تو ایک ٹائم تک وہ چلتا ہے، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح کارپیٹس ہیں، وہ وول کے بنتے ہیں، تو وہ ٹائم کمز کہ وہ پھر بالکل وہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، الہین، تو وہ ایک ٹائم مقرر تک تمہیں وہ فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے ہی، اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جن کے سائے ہوتے ہیں وہ تخلیق کی، اور تمہارے لیے اس نے پہاڑوں کے اندر اکنان، یہ غاریں جو ہوتی ہیں، جو بڑی محفوظ ہوتی ہیں جگہیں رہنے کے لیے، مطلب فار دا ٹائم بینگ رہنا ہو یا کوئی بھی، بہرحال وہ محفوظ جگہیں ہوتی ہیں، اکنان محفوظ جگہیں تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچا سکیں، ٹھیک ہے، اور سرابیلا تقیکم باسکم، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہیں تمہاری وار وغیرہ کے اندر تمہاری حفاظت کر سکیں۔ یہ پہلے زمانے کی جنگوں میں تو آپ نے اگر موویز وغیرہ دیکھے ہوں گے تو آپ کو دیکھے ہوں گے کہ وہ ایسے ایسے چینز ہوتی تھی، اس کا پورا کرتا جیسا بن جاتا تھا، پورا ایک ڈریس بن جاتا تھا، ان کا سر پہ بھی وہ اور نیچے بھی وہ، تو وہ ہوتی کیونکہ لوہے کی تھی تو اس پہ پھر وہ تلوار بندے تک نہیں پہنچتی تھی تو اس کے اوپر لگ جاتی تھی، تو وہ بچانے والے تھے، اس سے باسکم جنگ وغیرہ سے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے، اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دیتا ہے، شاید تم تسلمون، شاید تم اپنی ول کو اس کی ول کے سامنے سبمٹ کر دو، شاید تم اسلام لے آؤ، شاید کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ اتنی ساری آپ کو چیزیں بتا کے کہ یہ میری نعمتیں ہیں، پھر بھی بندہ کہے کہ اللہ کوئی نہیں، اور جو ہے وہ آپ ہی سارا کچھ بن گیا ہے، اور یہ کدھر سے آ گئی یہ بات ہے اس دنیا کے اندر، یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں خود ہی سب کچھ بن گیا ہوا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے شاید کہ تم تسلیم کر لو، شاید کہ تم مسلمان ہو جاؤ، شاید کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اگر وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں ان ساری باتوں کے باوجود بھی، منہ پھیر لیتے ہیں یا پیٹھ پھیر لیتے ہیں، تو آپ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پھر صرف بلاغ مبین ہے، کھول کھول کے واضح کر کے انسانوں کو پہنچا دینا ہے ان کی عقل کے مطابق۔ اب کسی بچے کو آپ یہ ایسی بات کوئی بتائیں گے جو اس کی سمجھ سے اوپر ہوگی تو وہ کہے گا یا تو یہ بات غلط ہے، میں تو غلط نہیں ہو سکتا نا، میں تو بہت بڑی ہے۔ اس لیے ان کی عقل، ان کے سٹینڈرڈ، ان کی سوچ سمجھ کے مطابق جو بات انہیں پہنچ سکتی ہو وہ انہیں پہنچائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر منہ پھیریں ان ساری باتوں سے تو پھر تمہارے اوپر صرف بلاغ مبین ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَکثرہم الکافرون،
وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں. ان کو معرفت کہتے ہیں نا، پہچاننے کو، عرفہ پہچاننا، تو وہ پہچانتے بھی ہیں اللہ کی نعمت کو، پھر اس سے انکار کر دیتے ہیں. اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں، انکار کی روش پہ ہی قائم ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور کیا ہوگا اس دن؟ وَيَوْمَ، اب اللہ یاد کرانے لگا ہے کہ وہ دن جو ہے، اس دن کیا ہوگا، ہم ہر امت کے اندر سے شہید جو ہیں، گواہ جو ہیں وہ نکالیں گے. اور پھر ثم لا یؤذن للذین کفروا، تو پھر جو انکار کی روش پہ قائم تھے انہیں اجازت نہیں ہوگی، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ اس دن قبول کی جائے گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اتنا کچھ میرے بتانے کے باوجود کاش کہ وہ لعلکم تسلمون، کاش کہ تم ماننے لگ جاؤ باتوں کو، ماننے تسلیم کرنے لگ جاؤ باتوں کو. تو پھر ورنہ پھر اس دن کیا ہوگا، اس دن ہم گواہ ساری امتوں کے اندر سے نکالیں گے، اور پھر انہیں نہ تو اجازت ہوگی، جنہوں نے یہاں پہ انکار کرتے رہے، نہ انہیں یہ اجازت ہوگی کسی بھی قسم کی، اور پھر نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور جب وہ پھر ناانصاف لوگ جو ہوں گے، جو کفر کی روش پہ قائم رہے ہوں گے، وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان سے نہ تو وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو مہلت کسی قسم کی دی جائے گی. یعنی کہ کسی قسم کی مہلت انہیں نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. تو وہ جو جب پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوا ہوگا، یعنی پارٹنر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کیے ہوں گے، وہ اپنے شرکاء کو جب دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے شرکاء ہیں جنہیں ہم آپ کے علاوہ پکارا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. تو وہ جو شرکاء ہوں گے نا، جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ آگے سے کیا کہہ دیں گے؟ وہ ان کے قول کو واپس پلٹ دیں گے اور کہیں گے جھوٹے ہیں، جھوٹے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ پھر اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے سارے دلیلیں، اپنی ساری جو حجتیں، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس دن وہ سرنڈر کر دیں گے، اور ان سے وہ چیز غائب ہو جائے گی، چلی جائے گی ان سے، جو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر افترا کیا کرتے تھے. یعنی وہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہتے رہتے تھے، وہ جو ہے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے. تو پھر وہ سرنڈر کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. تو یقین کر لو، جو لوگ کفر کی روش پہ اڑے ہوئے تھے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے رہتے تھے، خود بھی رکتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے اللہ کے راستے سے، ان کے لیے ہم عذاب کے اوپر عذاب زیادہ کر دیں گے. زدناہم، زیادہ کر دیں گے ان کے عذاب کے اوپر عذاب. فوقا بھی آپ کو پتہ ہی، تو ان کے اوپر عذاب کے اوپر عذاب زیادہ کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے بڑا فساد دنیا میں مچایا ہوا. انہوں نے اپنے خیالات پھیلا پھیلا کے، مسکنسیپشنز پھیلا پھیلا کے، غلط طریقے زندگی کے گزارنے کے پھیلا پھیلا کے انہوں نے دنیا میں بڑا فساد مچایا ہوا تھا. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر میں بھی انہیں عذاب پہ عذاب دوں گا، زیادہ کرتا جاؤں گا ان کا عذاب. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ تھوڑا پھر زیادہ ہو جائے گا ٹائم اس کی، اس میں ایکسپلینیشن میں. میرا خیال ہے اب یہیں تک کرتے ہیں. یہ ہم پہنچے ہیں جی 88 آیت تک. ٹھیک ہے،
1 آیت تک سورہ نحل۔ تھینک یو جی فار لسننگ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اچھائی کی اور آپ لوگوں